اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو میرے کر رہا میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت سوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ کہ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا۔ جنت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر تکلیف کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ کیا نام بھائی کیا نام ہے بھائی عدیل، اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے۔ کیا کام کرتے ہیں بھائی، کیا مشغلہ ہے؟ الحمدللہ جب کاروبار کرتے ہیں بھائی عدیل، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان ہے، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت کرنا، اور ہے انشاءاللہ۔ یہ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، ملازمت کرنا دنیا نہیں ہے، جاب کرنا دنیا نہیں ہے، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں۔ کتنی آسانی آنا، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب، یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، پھر وہ کام دنیا کا نہیں وہ آخرت کا بن گیا۔ آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میرے پاس ایک بھائی ہے، کہنے لگا ہمارا چھوٹا گھر میں چھوٹا بچہ ہے، 3-4 سال کی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، بیچارہ وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، بولا نہیں جاتا، پھر وہ غصے میں آ کر چیزوں کو آگے پیچھے کرتا ہے، پھینکتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اور وہ گھر والے پریشان۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنا، دیکھو پریشان حال آدمی کو تسلی دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث گزری، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، کہ جو آدمی کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رہا ہے، چاہے ڈاکٹر کسی بیماری میں لا علاج بھی قرار دے دیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے مریض کو حوصلہ دینا ہے، الحمدللہ ان کو تسلی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ڈاکٹروں کے ہاں تو بیماری لا علاج ہو سکتی ہے، رب کے ہاں کوئی لا علاج نہیں ہے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ہمارے بزرگ صاحب مولانا قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہاں پر ایک خاتون آئی، حج کے سفر میں آئی، اور خاتون ایسی کہ وہ آپریشن کی وجہ سے بچہ دانی وہ نکال لی گئی، بچہ دانی نکال لی گئی، پیٹ میں جو بچہ دانی ہوتی ہے جہاں بچہ قرات پکڑتا ہے،
وہ بچہ دائی نکال لی گئی۔ اب اسباب کے درجے میں تو بظاہر اولاد کی کوئی امید نہیں، لیکن وہ حج پر یا عمرے پر وہ حاضر ہوئی اور وہاں عورتیں خانہ کعبے کی غلاف پکڑ کر نے بس اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کی، یا اللہ میں نے آپ سے بچہ لینا ہے، بس بچہ لینا ہے۔ اور وہ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر بچہ دانی کے اللہ نے اس کو بیٹا عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر پھر دوبارہ کہیں وہ حج عمرے پر آئی تو ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے وہ بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہم ہیں، یہ اسباب کے تو ہم محتاج ہیں، رب کی ذات وہ کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ ہر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، ہر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا لگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ خوش ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے کبھی مایوس نہیں ہونا اور رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا گزارا کر لینا۔ سیلاب کی وجہ سے ہمارے بہت سے بھائی متاثر ہوئے، اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ۔ اور پھر ہاں دیکھو مسلمان جہاں بھی کوئی ایسی خبر سنتے ہیں سب مسلمانوں کے دل کے اوپر بھی ایک نے صدمے کی کیفیت گزرتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ایک بات دل میں بٹھا لیں، ایک بات دل میں بٹھا لیں، بلکہ میں بھی وہاں پڑالی میں بھی عرض کر رہا تھا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے الحمدللہ۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضا میں ایک حدیث گزری کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں تکلیف میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں اور پھر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ایک ہمارے بزرگ کہنے لگے اب یہ تھوڑی بہت جو پریشانی تکالیف آتی ہیں آگے یہ تو جھاڑو پھیرنے کے لیے آتی ہیں، گناہوں پر جھاڑو پھیر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں۔ کوئی آپ جیسے نیک حضرات بیمار ہوں، کوئی پریشانی تکلیف میں مبتلا ہوں، انشاءاللہ یہ پریشانی تکلیف درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ کوئی ہم جیسے گنہگار بیمار ہوں، کوئی تکلیف پریشانی آئے، اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے رہا ہے۔ رب کا در نہیں چھوڑنا، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنے کا طرح ہوں۔ کیا نام ہے ہمارے بزرگوں کا ہے؟ بھائی شکیل صاحب، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، اللہ اپنے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں کیا نام ہے، کھڑے ہو جاؤ ذرا، اللہ تعالیٰ اپنی مہر، ہاں کیا نام ہے؟ ریحان ندیم۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں گلی کے پاس، ہاں کیا بتلا میں ابھی نہیں بتلا بھائی، اتنی جلدی لقمہ نہیں دینا میرا، ابھی میں تھوڑا پوچھ تو لوں بھائی کہاں گھر ہے، پہلے میں خالدس کی گڑی میں چکر لگواتا ہوں پھر اس صبح پر پہنچاؤں گا۔ ہاں بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ مسجد کے پاس ہی ہے، گڑی میں نہیں، گڑی میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا لگا، اور سوچو کہاں پر، یہ تو بڑا نزدیک ہے، بدلا اپنے بیٹے نے لگا۔ ہر دفعہ جلسے میں آتا ہوں پوچھتا ہوں، پھر بھی دیکھو ہر مجمع میں نئے بچے بھی ہوتے ہیں، اللہ پوچھنے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب اپنے نہیں ابھی اتنی جلدی، پہلے گھر بتاؤ کہاں پر، کھڑے ہو جاؤ ذرا، ہاں کہاں پر ہے گھر؟ نہیں یہاں نہیں ہے، ہاں اونچی آواز سے کہو، اور اونچی کہو ذرا، بس ماشاءاللہ۔ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے گڑی میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے، الحمدللہ۔
جزا یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت کہ گڑی سے جنت میں پہنچ گیا اپنے بیٹے. سبحان اللہ. یہ جلسے میں نہ آتے تو گڑی میں رہتے آپ لگا. یہ گڑی میں کہاں گھر, یہ ڈسکے میں کہاں گھر, جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا. کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں, پھر تو آگے موج ہی موج ہے, موج ہی موج. چوں ایمان بر لبے گور بریم این چستی و چالاکیوں ماں, جب چوں ایمان بر لبے گور بریم, ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر پر لے گئے. این چستی و چالاکیوں ماں, ہماری چالاکی اور ہوشیاری یہی ہے کہ ایمان سلامتی کے ساتھ قبر میں چلا جا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال وہ مصری تعمیر کام کرنے والے آخری وقت میں ان کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے, گارا لاؤ اینٹ لاؤ, گارا لاؤ اینٹ لاؤ. گھر والے پریشان, گھر والے کلمہ طیبہ کبیر کر رہے, سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے. راستے میں بھی چلے, سفر کرے, نامناسب چیزیں نہ دیکھا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے, جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر کلمہ جاری کر دیں گے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ کلمات نکل رہے, گارا لاؤ اینٹ لاؤ, گارا لاؤ. گھر والے پریشان, گھر والے کلمہ طیبہ کبھی کر رہے, سورۃ یاسین شریف کی تلاوت, لیکن بار بار وہی کلمے نکل رہے ہیں. تو اچانک قریب سے ایک مزدور گزرے, دیکھا گھر والے پریشان ہیں. وہ گھر والوں کو کہنے لگے, تم پیچھے ہو جاؤ, تم پیچھے ہو جاؤ, میں ان کا علاج کرتا ہوں. تم پیچھے ہو جاؤ, میں ان کا علاج کرتا ہوں. گھر والے پیچھے ہو گئے. وہ جو مزدور تھا اس نے اپنا منہ ان کے کان کے قریب کیا, دیکھا تو وہی آواز آ رہی, گارا لاؤ اینٹ لاؤ, گارا لاؤ اینٹ لاؤ. تو یہ مزدور نے اپنا منہ ان کے کان کے قریب کیا, اپنا منہ مصری صاحب کے کان کے قریب رکھ کہنے لگے, استاد جی کم پورا ہو گیا ہے, استاد جی کم پورا ہو گیا ہے. تو آگے سے کہنے کم پورا ہو گیا, کم پورا ہو گیا. تو میں ہاں, تو میں پھر سے کلمہ پڑھیے, پھر سے کلمہ پڑھیے. بس کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس کلمہ پڑھتے ہی ان کی روح پر بات کر دی. سبحان اللہ. گھر والے بڑے خوش ہوئے. وہ مزدور سے پوچھنے لگے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے, آپ نے کون سا نسخہ استعمال کیا ہے کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. وہ مزدور کہنے لگے, بات دراصل یہ ہے کہ میں مزدور تھا, یہ ہمارے استاد تھے, ان میں اور بھی خوبیاں موجود تھیں. ایک خوبی یہ تھی کہ شام کا وقت جب یہ اپنے کام کو ختم کرتے تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے کام کو ختم کرتے. سبحان اللہ. تو بس میں نے وہی خوبی یاد دلائی کہ استاد جی کم پورا ہو گیا, کم پورا ہو گیا. ان کو فون اپنی نیک ادا یاد آئی اور کلمہ طیبہ پڑھا اور روح پرواز کر گیا. اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے, ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے, کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت سے نوازے گا. ہمارے سامنے بندے کا ایک عمل اور رب کے سامنے اپنے بندے کا ایک ایک سانس ہے. کیا معلوم کس سانس میں اللہ میاں سے کس طرح لو لگا لے اور وہ عرش پر پہنچ جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے بچے ہیں, یہ بیٹے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, یہاں ان بیٹوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کیا نام بھائی؟ بھائی وہی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بھائی وہی. ایک جملہ رکھ کر دوں, ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. پھر ایک بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود, اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود رہا. مدرسے کے ساتھ نسبت کو اپنی خوش بختی سمجھا کریں.
آ گئی. یہ نسبت ایسی ہے، یہ گنبد خضرا کے سائے میں الحمدللہ. اب آپ دیکھ لیں، مجھے امید ہے یہاں مجمع میں مجھے امید ہے کوئی سینہ ایسا نہیں جو قرآن پاک سے خالی ہو. الحمدللہ. آپ دیکھ لیں بھائی حبیب اپنے بھائی نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہوگا، اگر پڑھے ہیں بس ماشاء اللہ پھر تو اللہ کی رحمت الحمدللہ. اور بھائی یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں الحمدللہ. اللہ یاد کرنے والوں میں اٹھائیں گے الحمدللہ. ہاں میں جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ کہتے ہیں، قرآن پاک کو حفظ کرنے کا آسان نسخہ. بڑا اچھا جملہ ہے. کہتے ہیں قرآن پاک کو حفظ کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں، بس نیت کر لیں. اور فرمایا پھر روز 1 آیت یاد کر لیں، 2 آیت یاد کر لیں، 3 آیت یاد کر لیں. ساری زندگی چاہے یاد کرتے کرتے گزر جائے، اس دوران موت آ گئی اللہ حفظ میں اٹھائیں گے. کوئی بھائی ایسے ہیں قرآن پاک یاد کیا ہے اور منزل کمزور ہو گئی، گھبرائیں گے. بس یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں. تلاوت کی نیت سے زیادہ پڑھ لیا، یاد کرنے کی نیت سے 1 آیت 2 آیت 1 رکوع 2 رکوع جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں. جتنا یاد ہو جائے رمضان میں سنا لیا انشاءاللہ اس طرح یاد کرنے کی نیت سے برکت سے آپ پڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ حافظوں میں اور قرآن پاک یاد کرنے والوں میں اٹھائیں گے آپ الحمدللہ. انشاءاللہ. قرآن پاک کی ایسی ہمارے بچے کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں نا، وہاں بھی اللہ ان کو قبول فرمائے. یہاں کوئی بچہ ایسا ہے جو سکول کا کالج میں پڑھنے والے ہیں؟ کون سا بچہ ایسا جو سکول میں ہے؟ کھڑے ہو جاؤ اپنے بھائی. اللہ خوش رکھے. کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ اب مجھے اپنے بیٹے بتلاؤ، سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ بتلاؤ نا. سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان جو اللہ کی طرف ہے، ہاں. اور جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے اس میں ہم جو اتنا وہ نہ کریں اور نمازیں پڑھتے رہیں. جزاک اللہ. اچھی بات کر دی ماشاء اللہ. اب سادہ سے نیت اور بدلا دو. بدلا دی اچھی نیت ماشاء اللہ. جتنے ہمارے طلباء ہیں جو بھی الحمدللہ اللہ نے نیک جذبہ ڈال رکھا ہے وہ اپنی زبان سے بیان کر دیا. میں ایک بھائی سکول میں تھا، وہاں سکول کے بچوں سے ایک بھائی پوچھنے لگے سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ پھر اب بچے خاموش. پھر ایک ہی جملہ فرمایا کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. ایسی پیاری بات ہے. میرے حضرت فرمانے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں. بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے. بس یہ الحمدللہ. یہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی یہ بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے. بس نیت خدمت کی ہو، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش ہونے کی. بس ہاں اللہ یہ آپ دیکھ لیں بہت سا نظام ایسا ہے، بہت سا خدمت کا نظام ان بچوں نے سنبھالنا ہوتا ہے جا کے جاتا. اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان بنا سکتے ہیں. یہ دفتر کا نظام آپ دیکھ لیں، یہ بچے سنبھالتے جا کر. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تعالیٰ اللہ اپنے میری دونوں آنکھوں میں یہ کرونا سے پہلے دونوں آنکھوں میں موتی آ گیا، یہ سفید موتی آ گیا. اب میرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا مشکل ہو گئی. قرآن پاک کے حروف مدھم نظر آتے ہیں. اسی طرح کتاب ہے، دینی کتابیں ہیں، مدرسے کی کتابیں، ان کا مطالعہ کرنا دیکھنا مشکل ہو گیا نا. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. لاہور میں ہمارے ڈاکٹر علی ہیں، میں ہسپتال کے ڈاکٹر، وہ آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے بڑی محبت سے میری آنکھوں کا آپریشن کیا. آپ نے وہاں کلینک میں آپریشن کیا اور آپریشن کامیاب ہو گیا الحمدللہ. پہلے میں اینک استعمال کرتا تھا دیکھنے کے لیے، اب بغیر اینک کیا، اب اینک اتر گئی ہے، بغیر اینک کیا آپ نے دیکھا. اب آپ دیکھ لیں اب ان کی تعلیم یاد رکھنا، ان کی طب کی تعلیم، ڈاکٹری کی تعلیم. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں.
میرے لیے شفا کا ذریعہ بن گئی ان کی خدمت، اور پتہ نہیں کتنے مریض ہیں جن کی شفا کا ذریعہ بنے گی، اور وہ جب تک وہ نماز روزہ رکھیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، دینی کتابیں پڑھیں گے، سارا ثواب ان کو ملے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ اب راستے میں یہ راستے میں بڑے بڑے پل بڑے ہوتے ہیں، میں کئی دفعہ گزرتا ہوں، میں کہا بھائی اب یہ نقشے ہم تو نہیں بنا سکتے، یہ انجینئر صاحبان بناتے لگا، اب ایک نقشہ بنا دیا، پل بنا دیا نہر کے اوپر، اب کتنے نمازی حضرات گزرے ہیں، حاجی حضرات گزر رہے ہیں، تبلیغ جماعت والے گزر رہے ہیں، یا اپنا یہ سارا ثواب ان کو ملا، کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے، سارا ثواب مل رہے، ورنہ یہاں پل نہ ہو تو گزر کے دکھا نہر کے اوپر سے آ کر سب تیراکی تو نہیں جانتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے رحمت، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں۔ دین کا تعلق صرف مسی مدرسے کے ساتھ نہیں، دین کا تعلق ہمارے ایک ایک سانس کے ساتھ رحمت۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں چلنا کی ٹھنڈی ہوا میں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے یہ حاجی شیاہ صاحب تھے، محمدی مسجد لاہور میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، مجھے انتقال کے بعد ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے، اور پھر فرمانے لگے یہ جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے، پھر بڑی ایمانداری کے ساتھ خدمت کی، بڑی ایمانداری کے ساتھ خدمت کی، اور پھر انتقال کیسے ہوا؟ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے، کچھ طبیعت خراب ہوئی، چارپائی پر لیٹے، کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئے الحمدللہ۔ یعنی کتنی اچھی موت، اپنے دفتر میں جنت کما گئے، اپنی افسری میں جنت کما گئے، یہ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تو اپنے بیٹے پھر کہو گھر کہاں پر ہے، سب کہو گھر کہاں پر ہے، جنت میں، ہاں گھر کہاں پر ہے، جنت میں۔ پہلے گڑی میں تھے اپنے بیٹے، اب جنت میں پہنچ گئے الحمدللہ، اب نہیں بھولیں گے انشاءاللہ الحمدللہ، اب بیٹھ جائیں جزاک اللہ۔ یہ گڑی میں کہاں گھر، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے، یہ ڈس کا خالی ہو جائے گا اللہ، اللہ سب نے جانا ہے اللہ۔ آپ دیکھ لیں بھائی عزیز، 50 سال 70 سال پہلے، اور چلے جائے 100 سال پہلے، یہ ڈس کا شہر میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور اب دنیا جتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، 50 سال 70 سال کے بعد شاید ڈس کا شہر میں ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو جاتا۔ اور سوچنا یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں پہنچنا ہے، ہمارا سفر جنت سے شروع ہوا ہے، جنت میں پہنچنا ہے۔ راستے میں اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے پہ اللہ لگائے رکھے نا۔ آخر میں ایک دو باتیں اور بھی کہہ دوں، یہ فتنوں کا دور، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، ان میں سے ایک نہیں، یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کرے، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کس کو تک آئے گی، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، کوشش کرتا ہوں یہ واقعہ ہر جلسے میں سناؤں۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا،
سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب پر قلقمہ کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئی۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوئے۔ اب لگائیں ختم نبوت کا نعرہ، لگائیں بھائی کوئی ہیں آپ میں سے نعرہ لگائیں۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، شیخ الحدیث مفتی محمد حسن صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے، دائیں بائیں نہ ہوں۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اللہ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالتا ہے، اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء، یہ ہمارے نیک بھائی جو آپ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے کہاں۔ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں، آپ حضرات شکر کریں، اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے حق حضرات کی بندی، میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، حضرت فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دار روٹی سے گزارا کرتے ہیں، گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے فرمان کرے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ ان کے حالات واپس نصیب فرمائے۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں گے اللہ۔ اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، پھر وہ کام دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا بن گیا۔ آپ یہ بھی سوچیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا